ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور معزز و مکرم علماء کرام و ذمہ داران اعظام، جیسا کہ آج جس طریقے سے ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اسی مسجد کی افتتاح کے بضمن میں ہوا ہے، اور کوئی چیز افتتاح کے بعد رک نہیں جاتی ہے بلکہ چلتی جاتی ہے، اور اسے چلانا اہم مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہ ایک مثال دوں آپ کو میں کہ آدمی اگر کوئی اپنی تجارت کا آغاز کرتا ہے تو صرف آغاز کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سارے اس کے ایسے مقاصد ہوتے ہیں، ایسے گول ہوتے ہیں زندگی کے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ چاہے بچوں کی تعلیم پوری کرنا ہے، مکان نہیں ہے مکان تعمیر کرنا ہے، کاروبار چھوٹا ہے بڑا کرنا ہے، چھوٹی تھی بالکل پونجی اس کو بڑھانا ہے، طرح طرح کے اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ اپنے ایک کاروبار کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو بہرکیف بات یہاں پر میں جس کو طویل کرنا نہیں چاہتا اور وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے، صرف ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کہ ایک تجارت کا کوئی ایک آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی ایک چیز کا ذمہ دار بن جائے تو حقیقت میں وہ ذمہ داری اس کو نبھانی اور اٹھانی اور کرنی پڑتی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ یہاں پر جتنے سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی طور پر ذمہ دار ہے۔ کوئی آدمی اس میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ تو الگ ہے۔ کوئی لڑ جھگڑ کر ذمہ داری لینے والا ہے، وہ الگ ہے۔ کوئی ترا بتا کر ذمہ داری لینے والا ہے، وہ الگ ہے۔ ہاں، مجھے ذمہ داری نہیں دی گئی، کیا میرے اندر قابلیتیں نہیں؟ ارے میں ذمہ داری سے دور، آخر ایسا کیسا لوگوں نے مجھے حقیر سمجھ لیا؟ اور کوئی اور ہے ذمہ داری لینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ذمہ داری کے عوض صرف اپنا ترا بتاؤں گا، یعنی میں اپنا جو مقام ہے بتاؤں گا، اور جو اپنی صلاحیتیں ہیں صرف لوگوں پر بتاؤں گا، کام سے نہیں۔ طرح طرح کی ہمارے پاس لوگ ہیں۔ بہرکیف اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایک حدیث جو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، جو مسند احمد کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، روایت اس طرح ہے کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کہ ما من رجل یلی امر عشرۃ فما فوق ذلك الا آتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده الى عنقه فله بره او اوبق اثمه، رواہ احمد۔ جو لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں، چاہے وہ مساجد کی ہو، چاہے وہ جمعیت و جماعت کی ہو، یا کسی ایک شعبے کی ہو، یا یہ کہ کسی ایک طریقے سے وہ ذمہ دار ہو، یا یہ کہ ذمہ داران میں سے کوئی ایک ذمہ داری اس نے اپنے سر لیا، یا یہ کہ اسے دی گئی، یا یہ کہ وہ قبول کیا، یا یہ کہ اسے دی گئی، یا یہ کہ وہ خواہش مند تھا، بہرکیف جو کچھ تھا ذمہ داری اس کے گوشے گزار کی گئی۔ اگر آدمی نے ذمہ داری کو لیا اور دنیا کے اندر اگر نبھایا نہیں، امانت داری سے اس فریضے کو انجام دیا نہیں، اور کیا کیا، ذمہ داری لینے کے بعد، ذمہ دار بننے کے بعد ذمہ داری پر کیا کیا، طرح طرح کی اٹکل پچو، طرح طرح کی مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں ٹھہرا کرتا گیا، اور کیا کیا، یہی مصیبتوں کے اندر خود بھی پریشان ہوا، لوگوں کو بھی پریشان کیا، جمعیت و جماعت کو بھی اگر پریشان کر رکھا، تو ایسے آدمی کا مقام کیا ہوگا؟ آئیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے آدمی کو لائے گا جس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، یا ایک ذمہ داری تھی، ایسے آدمی کو لایا جائے گا۔ تو ایسے آدمی کا حال کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ ذالک الا آتاہ اللہ عز وجل، جب وہ اللہ رب العزت کے پاس پیش کیا جائے گا تو کیسی ہوگی اس کی حالت؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، حشر کے میدان کے اندر ذمہ داری کیا ہوگی؟ یا تو قیامت کے دن یا تو اسے عزت سے دوچار کرے گی یا ذلت سے دوچار کرے گی، اللہ اکبر۔ یا ذمہ داری اسے نجات دلا سکتی ہے، یا پھر اتنا ہلاک و برباد کر سکتی ہے کہ محشر کے میدان میں صرف اور صرف ذلت و رسوائی کا باعث بن سکتی ہے۔
آج ہم کیا کہتے ہیں، ارے ذمہ داری مجھے نہیں، ارے ذمہ داری اس کو دی، یہ کام میرا نہیں، یہ کام تیرا نہیں، یہ کام فلاں کا نہیں۔ ذمہ دار ہر کوئی اپنے آپ میں، جیسے شیخ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے علم میں، ہم اسے پہنچاتے رہیں، ادا کرتے رہیں۔ ہر کسی کی الگ الگ ذمہ داری۔ بلکہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف مختصر جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، خود میں بھی اس کے اندر شامل حال ہوں، کہ ہر کوئی آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سے منسلک ہے، اور اگر ذمہ داری کو اس نے نبھایا تو حقیقت میں کامیاب اور کامران ہوا۔ جی، ذمہ داری کو نبھایا تو کامیابی اور کامرانی تک پہنچا، اور اگر ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کیا ہوگا؟ دونوں نتائج آپ کے سامنے حدیث رسول سے، نہ میرا فیصلہ ہے نہ آپ کی سوچ، حدیث رسول ہے سامنے۔ کیا ہے؟ الا اتہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، جب اس بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس میں میں اور آپ تمام ہوں گے، اگر ہم نے سلفیت کو صدق دل سے قبول کر لیا، حقیقت میں ہم ذمہ دار ہیں۔ ارے ذمہ دار بہت دور کی بات ہے، ذمہ داری عقیدہ توحید کو اگر ہم نے پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، دیکھ دکھا کر کے قبول کر لیا، وہیں سے ذمہ داری میرے اور آپ کے گردن پہ آ گئی ہے۔ مزید ذمہ داری اگر کوئی لے رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں تباہی بربادی اپنے مقدر لے رہا ہے۔ جی، مزید ذمہ داری کا اگر کوئی سوال کر رہا ہے، تباہی بربادی اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے، خریدے جتنی چاہتا ہے تباہی اور بربادی ذمہ داری خریدے۔ اگر اجر و ثواب چاہتا ہے تو لے لے جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پورے اپنے اوقات میں سے صرف اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے خیر کا کیا کام کرنا ہے۔ آج میرے پاس وقت نہیں، ارے یہ ذمہ داری لیا، سنڈے کا دن ہے، کیا پورے دن لکھ دیا میں؟ نہیں، کیا کہہ کر قبول کی ہم ذمہ داری کو؟ میری اپنی مصروفیات، میری اپنی ذمہ داریاں، میرے اپنے تمام کام پر میں توحید کے ایک صرف کلمے کی سر بلندی کے لیے میں اپنی ساری چیزیں، تن من دھن وقت اولاد، اپنی جان اپنے مال، ہر چیز کی قربانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب اگر ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، کیا دن ہے، کام ہے، آج تجارت ہے، آج مصروف ہوں، آج کہہ نہیں سکتا آدمی، کہہ نہیں سکتا ذمہ داری لینے کے بعد۔ سوچ لو، اگر کہہ دیا تو اس کا نتیجہ، دونوں نتیجے لے لے، اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بارگاہ میں جب وہ آدمی کو پیش کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ یدہ الی عنقہ، آدمی اپنے ہاتھ اس کے ایسے گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے، یہ ایسی حالت میں بندھا ہوا ہوگا، دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوئے ہوں گے، ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ جیسے آج کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ باندھ کر کے پیش کیے جاتے ہیں، پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں یا گردن سے اس کے باندھ دیے جاتے ہیں۔ سزا دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ گردن میں ڈالو اور سر جھکاؤ، غلطی کا اقرار کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر کے اسے لایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے کا حال کیا ہوگا؟ فَلَهُ بِرَّةٌ، ذمہ داری لے کر اگر اس نے اپنایا تھا، ذمہ داری لے کر اس نے نیکی کی، فلاح و بہبود کیا، فتنے پیدا نہیں کیے، مسائل پیدا نہیں کیے، مصیبتیں ٹہرا نہیں کی، مسائل سے دو چار کسی کو کیا نہیں اور خود بھی ہوا نہیں، ایسی ہی نیکیاں کرتے گیا، عفو درگزر، بھلائی، خیر، سچائی، رحم دلی اور معافی تلافی، ان چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھتا گیا ہے، تمام نیکیوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ فَلَهُ بِرَّةٌ، یہ تمام نیکیوں کو لے کر آگے بڑھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ او بقا، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ میں بچ جائے گا، یہ نیکیاں اس کو بچا لے گی۔ یہ نیکیاں کیا ہوگی؟ اس کے ہاتھ اس کے کھلا دے گی، اس کے ہاتھ کھل جائیں گے اور وہ بچ جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہوگا، دنیا کے اندر فتین بن کر اس نے ذمہ داری لی، فتنہ پرور تھا وہ، چاہے مسجد کی ذمہ داری کے اندر ہو، چاہے مسجد کی صدارت کے اندر ہو، چاہے جمعیت و جماعت کی ذمہ داری کے اندر ہو، چاہے کسی ایک شعبے کے اندر ہو، فتین اور فتنہ پرور وہ تھا۔ صرف مقصد یہ تھا لوگوں کو الجھاؤں، مزے لو، دونوں کو بھیڑاؤں، دیکھ کر کے تماشا کروں، پھر فیصلہ کروں، کام دھام کچھ نہیں، اسی مسائل پر زندگی لے کر چلتا گیا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ او اثمہ، یہ اس کے گناہ، یہ اس کی برائیاں اسے کیا کرے گی؟ ذلت و رسوائی سے دو چار کر دے گی۔ اور ذلت و رسوائی کیسی ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ مقام، اللہ اکبر، ذلت و رسوائی کا کیا کہنا کہ آدمی کی نگاہیں نیچے سے اوپر نہیں اٹھ سکیں گی۔ آج تو بڑا ترہ دنیا کے اندر دکھایا تھا ذمہ داری لے کر، جب اگر کیا نہیں تھا تو ذلت و رسوائی سے آنکھیں اس کی نہیں اٹھیں گی، ذلت و رسوائی سے دو چار نیچے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جیسے کیسی اگر ذمہ داریاں ہم لے رہے ہیں، خاص کر دینی طور پر، تو اپنے اندر خوف اور تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں۔
خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اسے قبول کرو. کر نہیں سکتے عام آدمی بن کر پہلے کرنے کی کوشش کرو. اگر ذمہ داری نہیں مل رہی لڑائی جھگڑے اس پر پیدا مت کرو. ذمہ داری نہیں مل رہی اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ بس جیسے تیسے میں ہوں, اللہ اسی حالت میں مجھے تو کرنے کی توفیق دے کر کے آگے بڑھو. اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی گناہ کی عوض ذلت و رسوائی سے محشر کے میدان کی دو چار ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جیسی کیسی اگر ہم نے ذمہ داری لی ہے تو اللہ امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ اللہ اسے بخوبی نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اگر ہم نے ذمہ داری نہیں بھی لی ہے تو ہم ہر حال میں ذمہ دار ہے. اللہ ہر حال میں ہمیں انسانیت والی اور ہماری اپنی ذمہ داریوں والی ذمہ داری اللہ ہمیں پورے احسن طور پر نبھانے اور اسے مکمل طور پر انجام دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے میری اور آپ کی خاص بالخاص حفاظت فرمائے. اللہ دونوں جہاں میں عزت سے اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.